السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے قوم نوح کے 5 بڑے بتوں کا واقعہ۔ قوم نوح جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے بت تراشے اور ان کی پرستی شروع کی، ان کے شرک کی کیا وجہ تھی اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقوں میں پوجے جانے لگے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ شرک دراصل اللہ تعالیٰ جو ذات میں اکیلا اور تمام کائنات و مخلوقات کا خالق ہے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا ہے۔ اس سرزمین پر شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مذہب اور بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا اور سارے مذاہب توحید پرست تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ آخر کہاں سے اور کب شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا جب وہ لوگ وہاں جاتے اور وہ چیز پاتے تو وہ اس کی تعظیم کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن میں پتھر، پہاڑ، درخت، دھات کا بنا کوئی سامان یا بت شامل ہیں۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئے تھے۔ وہ لوگ انسانوں سے ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوح انسان پر ایک لمبی مدت تک حکومت کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ لہٰذا ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشے اور اس کی عبادت کرنے لگے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق واپس اس زمین پر نہ لوٹ آئے۔ اس طرح مورتی پوجا کا رواج عام ہوا جو آج تک یوں ہی جاری ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بت پرستی کی ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سوا کو، اور نہ یاغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بتوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمن میں ذکر ہوا ہے، اور یہ ان کے بتوں کے نام ہے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ 5 بت قوم نوح کے سب سے عظیم بت ہے۔ ود مرد کی صورت پر، سوا عورت کی صورت پر، اور یعوث شیر کی شکل کا، یعوق گھوڑے کی، اور نصر گدھ کی صورت کا تھا۔ قوم نوح اس سرزمین پر وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا اور بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس متعلق حافظ ابن عساکر نے حضرت شیش علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اولادوں کو آپ نے واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں
تمام لوگ توحید پرست تھے اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھی۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار بندے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ بھی ان کی کافی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ ان کے نام ہد، سوا، یہوس، یعوق اور نصر تھے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھی اور لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا اور انہیں پسند کرتا تھا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دیندار ہو گئے تھے، لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ ان سے محبت رکھنے والے لوگ ان کی وفات پر بہت افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں عبادت کا جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی؟ اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا؟ وہ لوگ مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع نظر آیا، لہٰذا ابلیس ایک نیک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں لذت مل سکتی ہے جیسا کہ تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے ان سے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور اس پر ان کے لباس پہنا لو اور ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو۔ اس طرح تم انہیں نہ بھولو گے، اور جب ان کے بت تمہارے سامنے رہیں گے تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ شیطان کی یہ تجویز لوگوں کو کافی پسند آئی۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور ان 5 بزرگوں کی مورتیاں تراش کر انہیں عبادت گاہوں میں رکھ دیا۔ شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جب تم عبادت گاہوں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان پتھروں کے ہاتھوں اور پیروں کو چومو، اس سے تمہیں مزید تقویٰ حاصل ہوگا۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد ان کی آنے والی نسلوں نے ان کو چومنے کے ساتھ ساتھ ان کے آگے سجدہ کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو فراموش کر بیٹھے۔ شیطان نے انہیں یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ تمہارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہی تمہارے حقیقی خالق و مالک ہیں۔ اب یہ لوگ مکمل طور پر شرک اور کفر میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اس طرح اس زمین پر سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب قوم نوح کے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر بسے تو اپنے ساتھ ان بتوں کو بھی وہاں لے گئے، اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کے مختلف علاقوں میں پہنچے، اور اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ود اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ ود کے مجسمے بائبل میں بیل کے نام سے پوجے جاتے تھے، جبکہ یمن میں ہمیار کی حکومت میں نصر کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہاں نصر کا ایک عظیم مندر موجود تھا، جبکہ بعد کے زمانے میں یہ بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے، اور قریش کے بڑے بڑے قبیلوں نے یہوس اور سوا کے بت بنا لیے اور ان کے آگے سجدہ کرتے، حاجت روائی کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آج شرک و بت پرستی کی یہ گمراہی
مسلمانوں کے اندر بزرگ پرستی اور قبر پرستی کی شکل میں داخل ہو چکی ہے، اور ناقص العقل مسلمانوں نے آج قوم نوح کی طرح نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ قرب قیامت میں مسلمانوں کا ایک گروہ پھر سے ان بتوں کی کھلے عام پوجا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ نیک شخصیات کی شان میں غلو کرنا اور پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا ہی شرک کی سب سے بدترین شکل ہے، جس فتنے سے آج امت مسلمہ دوچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پختہ کرنے، اس پر میلہ لگانے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلا شبہ شرک، بت پرستی اور قبر پرستی تباہی و گمراہی کا راستہ ہے، اور کامیابی صرف اور صرف اس لا شریک معبود کی عبادت اور پرستش میں ہے جو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام جہاں کا خدا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور